مشتاق احمد یوسفی کہ یہ جملے اگر نہیں سنے ہیں تو آپ ابھی تک مزاح کے ذائقے سے ناواقف ہیں۔ مجھے وہ لوگ زہر لگتے ہیں جو اردو بولتے ہوئے انگلش کے الفاظ یوز کرتے ہیں۔ یہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے، یہاں جو ٹیڑھا ہو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہو اسے ٹوک دیا جاتا ہے۔ شادی وہ بندھن ہے جس میں ایک فریق ہمیشہ درست ہوتا ہے اور دوسرا خامند۔ غور کرو تو دمدار جانوروں میں کتا ہی ایسا جانور ہے جو اپنی دم کو بطور آلہ اظہار خوشی میں استعمال کرتا ہے، جبکہ باقی مادہ جانور تو دم سے صرف مکھیاں ہی اڑاتے ہیں اور دمبا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پرانے زمانے میں جب کوئی اکیلا بیٹھ کر ہنستا تھا تو لوگ کہتے تھے اس پر کوئی بھوت پریت کا سایہ ہے، اور آج کوئی اکیلے میں بیٹھ کر ہنستا ہے تو لوگ کہتے ہیں مجھے بھی سینڈ کرو۔ کتنی عجیب دنیا ہے جہاں عورتیں دوسری عورتوں کی شکایت کرتے نہیں تھکتیں، جبکہ مرد دوسری عورتوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ مرد واقعی عظیم ہیں۔ ادھیڑ عمر میں عشق ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، پرانی گیند ہی ریورس سوئنگ کرتی ہے۔ کون کہتا ہے خواتین کی عزت نہیں؟ اگر کوئی خاتون فیس بک پر الف ب ت بھی لکھ دے تو 540 لائکس اور 890 کومنٹس ایک گھنٹے میں آ جاتے ہیں۔ ایمبولینس ہو یا بارات، دونوں کو جلدی راستہ دے دینا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی زندگی کی جنگ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان سب دکانداروں کی لسٹ بنا لی ہے جن کا کہنا تھا عمران خان کے وزیر اعظم بننے تک ادھار بند ہے۔ محبت اور نوکری تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے، بندہ کرتا بھی رہتا ہے اور روتا بھی رہتا ہے۔ ہسپتال کی نوکری بھی بدترین ہوتی ہے، بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں بیمار ہوں آ نہیں سکتا۔ پاکستان میں گھی کے ڈبے سے کار تو نکل سکتی ہے لیکن اصلی گھی نہیں۔ جو لوگ گوشت کھاتے وقت داخلہ پالیسی پر دھیان نہیں دیتے
ان کی خارجہ پالیسی خود مختار ہو جاتی ہے۔ آج کل چھوٹے بچوں کو کوئی بھی کام کہو تو آگے سے کہتے ہیں پھر موبائل دو گے نا؟ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے شوہر کو معاف کر دیتی ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کی ساری غلطیاں معاف کر دیتی ہے وہ بیوی صرف ڈرامے کی آخری قسط میں پائی جاتی ہے۔ اگر ماں باپ بیٹے کو مولوی بنانے کی خواہش کریں اور بیٹا شاہ رخ خان بننا چاہے تو وہ عامر لیاقت بن جاتا ہے۔ شادی کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ ہیرو ہیروئن کے ملتے ہی فلم ختم کیوں کر دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمارا انٹرنیٹ ایسا چلتا ہے جیسے شادی کے دن دلہن لہنگا پکڑ کر چلتی ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق سکون صرف اس گھر میں ہوتا ہے جہاں ایک سے زیادہ چارجر موجود ہوں۔ ہم پاکستانی واحد قوم ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ایک ٹھنڈی کولڈ ڈرنک تو دینا۔ لوگ پتہ نہیں کیسے پرفیکٹ لائف گزار لیتے ہیں۔ ہمارا تو ناشتے میں کبھی پراٹھا پہلے ختم ہو جاتا ہے اور کبھی انڈا۔ شکر ہے شوہر عام طور پر خوبصورت ہوتے ہیں، ورنہ سوچیں اس مہنگائی میں 2 لوگوں کا بیوٹی پارلر کا خرچہ کتنا بھاری پڑتا۔ آج بہت غور و فکر اور ادراک کی گہرائیوں میں جا کر دریافت ہوا ہے کہ ناک کو الٹا لکھیں تو کان بنتا ہے۔ کچھ لوگوں کی شکل تو بس دال چاول جیسی ہوتی ہے لیکن نخرے بریانی جیسے۔ سیلفی کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ فیس بکی علماء اسے علامہ اقبال کی ایجاد قرار دیتے ہیں۔ ان علماء نے خودی اور سیلفی کا تعلق حال ہی میں دریافت کیا ہے۔ کچھ خواتین کو کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ہماری ایک پلیٹ اس کے ہاں گئی تھی، ایک پلیٹ اس کے یہاں گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ بے شک دکھ، حالات اور بیوٹی پارلر انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ شادی شدہ افراد گھر میں بیوی سے ٹھڈے کھا کر باہر دوستوں سے کہتے ہیں آج میں بھینس کے پائے کھا کر آیا ہوں۔ اگر سلاد کھانے سے وزن کم ہوتا تو ایک بھی بھینس موٹی نہ ہوتی۔ اکثر میاں بیوی ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے ہیں، جبکہ سچ ہمیشہ
कड़वा होता है। शुगर की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि लोग मीठा खाना पीना तो क्या, मीठा बोलना भी छोड़ गए हैं। आजकल साबुन के इश्तिहारात देखकर समझ नहीं आती कि उन्हें खाना है या उनसे नहाना है। दूध, बादाम और अंडे से बना बस ज़रा सा लक्स। हर औरत इतनी बुरी नहीं होती जितनी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के फ़ोटो में नज़र आती है, और इतनी अच्छी भी नहीं होती जितनी फेसबुक और व्हाट्सएप पर नज़र आती है। हर आदमी इतना बुरा नहीं होता जितना उसकी बीवी समझती है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी माँ समझती है।